أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يمطروا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا رواه البيهقي في شعب الإيمان صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کامیاب تاجر کے 70 اعمال اور اوصاف کے سلسلے میں جن میں سے 35 اعمال اور اوصاف کا تذکرہ گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا۔ یہ وہ اعمال اور اوصاف ہیں جو اگر کسی تاجر میں آ جائیں تو اللہ رب العزت اس کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ 36ویں نمبر پر وصف کون سا ہے؟ وہ ہے خریدتے وقت عیب نہ نکالیں۔ خریدتے وقت عیب نہ نکالیں یعنی جب انسان کوئی چیز خرید رہا ہو اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر اس میں عیب نکالتا ہے تاکہ وہ بیچنے والے کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے اور اس کے ذریعے اس کی تجارت کو ناکام بنائے، تو ایسے شخص کی تجارت میں اللہ برکت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، بہترین رزق اور پاکیزہ کمائی تاجروں کی کمائی ہے۔ الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب یہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں۔ وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، اور جب یہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوا، اور جب یہ کوئی چیز خریدیں تو خریدتے وقت اس کی مذمت نہ کریں۔ تو یہ میں نے 36ویں نمبر پر وصف بیان کیا۔ جب کوئی چیز آدمی خریدے اگر اسے پسند آئے تو وہ چیز لے لے۔ بعض لوگ بلا وجہ چیز میں عیب نہیں ہوتا لیکن وہ عیب ظاہر کر کے اس شخص کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس کی نیک نامی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے شریعت نے منع کیا۔ نمبر 37، فروخت کرتے وقت چیز کی بیجا تعریف نہ کریں۔ چیز بیچتے وقت اگر ایک چیز میں وہ خوبی موجود نہیں ہے اور انسان اس کی بیجا تعریف کر کے قسم کھا کر بتاتا ہے اس میں یہ خوبی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ تجارت سے برکت اٹھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُمْطَرُوا، کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کریں تو اس وقت وہ اس کی بیجا تعریف نہ کریں، یعنی چیز کے اندر جو خوبی ہے وہی بیان کی جائے، اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ایسی تعریف کرنا، ایسی خوبیاں بیان کرنا جو اس میں موجود نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جو چیز میرے پاس ہے پوری مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو میں لے کر آتا ہوں کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، میں امانت دار سچا آدمی ہوں۔ تو دوسروں کے عیوب بیان کرنا، اپنی چیز کی مدح سرائی کرنا اور اس دوران ایسے جملے اور کلمے کہنا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 38، اپنے حق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔ انسان کے ذمے جو حق بنتا ہے وہ اپنے حق کو پورا ادا کرے، اس میں کوئی کمی کوتاہی اور سستی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، جب اس پر کسی کا حق بنے تو اپنے حق کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ یعنی انسان اگر کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اس کے ذمے قرض لازم ہوتا ہے، اسے چاہیے اپنے قرض کی ادائیگی فوراً کرے،
اس کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ نمبر 39، اپنے حق کی وصولی میں سختی نہ کرے۔ اپنے حق کی وصولی میں سختی نہ کرے، یعنی جب انسان اپنا حق کسی سے وصول کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ سختی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی رقم ادا نہیں کر سکا، یا اس نے مہلت لی تھی میں ہفتے بعد رقم دوں گا، لیکن نہیں دے سکا، اس پر قرض ہو گیا، حالات تنگ دستی کے آ گئے، تو اب ایسے آدمی پر سختی کرنا، لان تان کرنا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوهُ، اور جب وہ اپنے حق کی وصولی کرتے ہیں تو وہ اس میں سختی نہیں کرتے، یعنی اپنا حق وصول کرتے وقت نرمی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اگر اس نے ادا کر دیا فبہا، اور اگر ادا نہ کر سکا تو اس کی مہلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے نوکروں سے، خادموں سے کہتا تھا کہ جب بھی کوئی مالدار آئے تو تم اس کی مدت کو بڑھا دو، اور اگر غریب ہو اس کا قرضہ معاف کر دو، اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کرو، شاید اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی اور درگزر کا معاملہ کرے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی کہ یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو ایک بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے حق کے وصولی میں سختی نہ کرے، اگر کوئی نہیں دے سکا نرمی سے پیش آئے، مہلت کو بڑھا دے، وقت کو بڑھا دے، یا حالات سازگار نہیں ہیں تو اپنے پیسوں کو کم کر دے یا کچھ قرضہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ نمبر 40، رزق حلال کمائے۔ رزق حلال کمائے یعنی کامیاب تاجر وہ ہوگا جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی حاصل کرنا، حلال کمائی کو طلب کرنا، یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ قرآن کریم میں بھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق حلال کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حلال رزق کمانا اور حلال رزق کے لیے تگ و دو اور مشقت کرنا یہ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 41، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ جب وہ اپنے لیے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، کیل کر کے تول کر تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو یہ اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنے سخت الفاظ میں قرآن کریم نے وعید بیان کی کہ ویل للمطففین، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کریں۔ تو جو انسان اپنے ترازو کو ٹھیک رکھتا ہے اللہ اس کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بعض نے ترازو کے نیچے مقناطیس چپکایا تاکہ وہ ترازو اس طرف جھک جائے، بعض کے پاس پتھر ہوتے ہیں کلو 2 کلو کے، وہ اندر سے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے ٹیپ لگایا، اوپر سے تارکول لگا کر بند کیا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہے۔ اس لیے آج کوئی چیز خرید کر آدمی لے جائے، ایک جگہ چیز تولو کلو ہے، دوسری جگہ تولو کلو سے کم نظر آتی ہے۔ تو آج ناپ تول میں بڑی کمی ہے، ہر آدمی اپنے حد تک کوشش کر رہا ہے کہ مجھے نفع ہو، خود غرضی زیادہ ہے، شریعت کے اصولوں پر عمل نہیں ہے، اس لیے رزق میں برکت نہیں ہے۔ آج صرف وزیر اعظم اور صدر کرپٹ نہیں ہے، بلکہ صدر پاکستان سے لے کر موچی تک جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے، کوئی اپنا موقع جانے نہیں دیتا۔ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، آج شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملا اس نے خیانت کی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اس نے کمی کی ہے، اس لیے رزق میں آج برکت نہیں ہے۔
تو اس لیے قرآن کریم ہمیں ایک ذہن دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تمہارے تجارت میں کاروبار میں برکت ہو، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تول کر دو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ نمبر 42، بکثرت قسمیں نہ کھائے، بکثرت قسمیں نہ کھائے۔ جو تاجر زیادہ قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر قسمیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تجارت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وکثرۃ الحلیف فی البیع، آپ نے فرمایا تم لوگ بیع و شراء میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو، فإنہ ینفق ثم یمحق، اس کے ذریعے سے بظاہر چیز کی ترویج تو ہو جائے گی لیکن اللہ اس کو مٹا دے گا، مٹا دے گا یعنی جو نفع حاصل ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بظاہر آدمی دوسرے کا اعتماد تو لے لیتا ہے، قسم کھاتے ہیں تو دوسرا مجھے سچا سمجھے اور مجھے نفع زیادہ ہو جائے، فرمایا اس نفع کو اللہ مٹا دے گا۔ اس لیے قسمیں کھانے سے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے بڑے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 آدمیوں کے لیے عذاب بڑا دردناک ہوگا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والے۔ نمبر 2 المسبل ازارہ، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ اور نمبر 3 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والے، سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لینے والے۔ فرمایا اللہ ان کے کاروبار میں اور تجارت میں برکت نہیں دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے جھوٹی قسم کھانے سے بچے، اس سے تجارت کی برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ نمبر 43 صدقہ دینے کا اہتمام کریں، صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تجارت میں اللہ کے نام پر خوب خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان ھذا البیع، الحمدللہ، اے تاجروں کی جماعت، ان ھذا البیع یحظرہ اللغو والحلف، یقیناً بیع و شراء میں لغو چیزیں اور قسمیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ فشوبوہ بالصدقہ، تم اس کے ساتھ ملا لیا کرو صدقے کو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، جب بھی تم کاروبار کرو تو عموماً بیع و شراء میں لغو چیزیں، لایانی چیزیں، بیہودہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی تجارت کے ساتھ صدقے کو ملاؤ، تو صدقے کو ملانے سے اللہ تجارت میں برکت دے دیتا ہے۔ حضرات سلف میں اس چیز کا معمول رہا، وہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے، کوئی 5%، کوئی 10%۔ آج بھی اگر کوئی تاجر یہ چاہے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، وہ اپنے مال میں سے کچھ فیصد مقرر کرے، 10% مثلا اللہ کے نام کا نکالے، رب العالمین اس کی تجارت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو اللہ نے فرض کی، اس کی ادائیگی تو ویسے بھی لازم ہے، زکوٰۃ کے علاوہ انسان الگ سے مال کی ادائیگی کے لیے حصہ مقرر کر دے۔ حضرات سلف میں یہ معمول تھا، جب نفع ہوتا وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے تاجر دیکھو گے ان کی زندگی کا وصف ہوگا وہ اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرنے والے ہوں گے، اس لیے رب العالمین انہیں خوب دیتا بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیہ، ابن آدم تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، ابن آدم تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دے تو اس کو بدلہ عطا فرما۔ دوسرا بددعا کرتا ہے، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے مولا کریم تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے عموماً ایسے لوگوں کا مال یا ہلاک ہو جاتا ہے، یا چوری میں، ڈکیتی میں، اور یا زلزلے میں، یا سیلاب میں، یا آگ کے لگنے میں، یا بیماریوں میں ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھر مال اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا، کامیاب تاجر کا ایک وصف یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ، کہ جو اپنے مال میں صدقہ دینے کا خوب اہتمام کرے۔ نمبر 44، نرمی اور آسانی کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نرمی اور آسانی کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی کامیاب تاجر کا ایک وصف یہ ہے، وہ اپنی تجارت میں نرمی کو سامنے رکھے گا، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، آپ نے فرمایا اللہ اس انسان پہ رحم کرے جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا ہے نرمی کے ساتھ کرتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے نرمی کے ساتھ کرتا ہے، جب کسی سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے نرمی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایسے انسان پہ رحم فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اب جس کے لیے حضور دعا فرمائیں تو اس کے لیے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج کوئی اگر سید ہمیں دعا دے دے، کوئی عالم مفتی بزرگ دعا دے، ہم خوش ہوتے ہیں فلاں نے ہمیں دعا دی ہے۔ امام الانبیاء دعا دے رہے اس شخص کو جو خریدے اور بیچے اور اس کے مزاج میں نرمی ہو، نرمی کے پہلو کو ملحوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اے اللہ تو ایسے انسان پہ رحم فرمانا۔ اس لیے حضرات صحابہ میں یہ پہلو بہت زیادہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص سے زمین خریدی۔ چند دن گزرے، جس شخص نے زمین بیچی تھی وہ ان کے پاس آیا، کہا حضرت میرے گھر والوں کا مشورہ یہ ہے کہ میں زمین واپس لے لوں۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری زمین تمہیں دے دوں گا، تم میری رقم مجھے واپس کر دینا۔ جب رقم انہوں نے واپس کی تو بڑا خوش ہو گیا، کہا میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، اس سے جب کوئی چیز خریدو چند دن گزر جائیں اور پھر وہ واپس کر دے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے حدیث سنائی، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی کوئی چیز خریدے نرمی اختیار کرے، کوئی چیز فروخت کرے نرمی اختیار کرے، کسی سے کسی چیز کا تقاضا کرے نرمی اختیار کرے، تو اللہ ایسے انسان پہ رحم فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ نرمی کو اختیار کیا۔ تو بہرحال تجارت میں ایک وصف ہے، انسان اپنی زندگی میں نرمی لے کر آئے۔ نمبر 45، ناپ تول کے وقت جھکا کر دے۔ ناپ تول میں ترازو کو جھکا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زن و ارجح، جب کوئی چیز تم دو تو وزن کرو اور اس کو جھکا کر وزن کرو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ جب بھی کوئی چیز تم وزن کرو تو اس کو جھکا کر دو، یعنی کچھ زائد دو، کچھ زائد دے دو تاکہ ناپ تول میں کمی نہ ہو اور انسان اس وعید میں شامل نہ ہو جو نص میں آئی ہے ویل للمطففین، اس سے بچنے کے لیے دیتے وقت انسان بڑھا کر دے۔ نمبر 46، ایک کام میں آپ تاجر کا 46واں وصف یہ ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان لانے کے لیے تو فرماتے ہیں جب میں نے ایمان قبول کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3 چیزوں میں بیعت کی۔ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔
ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر، اس لیے ساری زندگی انہوں نے اپنی اس بیت کا لاج رکھا، جب بھی کوئی چیز خریدتے بیچتے تھے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے۔ ان کا واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 676 ہجری نے شرح صحیح مسلم میں اور تہذیب الاسماء واللغات میں دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے ایک شخص سے کہا کہ تم جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ ان کے لیے گھوڑا لے کر آیا، تو اب جب خریدنے والے سے پوچھا اس کی قیمت، اس نے کہا 300 درہم۔ اب وہ شخص گھوڑا لے کر جریر بن عبداللہ کے پاس آیا، بیچنے والے کو اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس کو یہ گھوڑا کسی نے ہدیے میں دیا تھا یا کہیں میراث میں ملا تھا، اس لیے اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے 300 درہم میں سودا کیا۔ جب وہ شخص لے کر جریر بن عبداللہ کے پاس آیا، حضرت چونکہ ان صحابہ اکرام میں سے جو شاہ سوار تھے، گھوڑوں کی پہچان تھی، تو جب گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا تو ان کو محسوس ہوا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اس تاجر کے پاس پہنچے، کہا بھئی گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ 400 درہم دے دو۔ فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 500 درہم دے دو۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 600 درہم دو۔ فرمایا بھئی اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، میں 300 درہم میں دے رہا ہوں اور آپ کہتے ہو نہیں 600 سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت نے 800 درہم میں وہ گھوڑا اس سے خریدا، 800 درہم میں، حالانکہ وہ 300 درہم میں بیچ رہا تھا۔ کسی نے کہا حضرت 300 میں دے رہا تھا، آپ نے 800 میں لیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو اصل قیمت بتائیں، اگر ہم نہیں بتائیں گے یہ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ دیکھیں صحابہ اکرام میں خیر خواہی کا کتنا جذبہ ہے۔ یہ آج کا کوئی ہماری طرح کمزور ایمان والا ہوتا اور 800 کی چیز 300 روپے میں کوئی دے رہا ہوتا، وہ کہتا جلدی سے خریدو، پتلی گلی سے نکلو، کہیں اصل مالک نہ آ جائے اور وہ اصل قیمت نہ بتا دے، اس کو قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس سے خریدو اور چلو۔ تو آج کے دور کا ایمان اتنا کمزور ہے اور سلف کا ایمان اور روحانیت اتنی طاقتور تھی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ کامیاب تاجر کا ایک وصف 46ویں نمبر پر ہر ایک کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے گا۔ ایک واقعہ ذکر کیا حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر و فکر میں فرمایا کہ ہم سعودیہ گئے حج کے لیے، تو اس موقع پر ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا، کہا میں وہاں ایک بازار میں گیا کپڑا خریدنے کے لیے، ایک دکان پر گئے، ہمیں کپڑا پسند آ گیا، اس سے بھاؤ تاؤ ہوا، ریٹ طے ہو گیا، کپڑا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، تو اس شخص نے کہا آپ نے یہی چیز لینی ہے؟ کہا یہی لینا ہے۔ اتنی قیمت میں؟ کہا اتنے میں خریدنا ہے۔ جب ساری چیزیں طے ہو گئی، اس نے کہا آپ کو یہی کپڑا اسی قیمت میں یہ سامنے دکان پہ جائیں وہاں سے خرید لیں۔ اس نے کہا بھئی آپ مجھے سامنے کیوں بھیج رہے ہو، میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں یہی کپڑا یہی کوالٹی اسی قیمت پہ آپ کو سامنے والا دے دے گا۔ اس نے کہا آپ مجھے سامنے کیوں بیچ رہے ہو، عموماً لوگ تو چاہتے میری دکان پر سب آئیں۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے صبح سے لے کر اب تک میری دکان پر بہت سارے گراہک آ چکے ہیں، آج میری اتنی مزدوری ہو گئی کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہے، آج اللہ نے مجھے خوب برکت دی، رزق دے دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی گراہک سامنے کی دکان پر نہیں آیا، شام کا وقت قریب ہے، اب یہ دکان بند کرے گا، تو میں چاہتا ہوں یہ بھی اپنے گھر روزی لے کر جائے، تو یہی چیز آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی، اسی قیمت پہ ملے گی، تو آپ اس سے لے لو تاکہ اس کو بھی نفع ہو جائے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ جس تاجر میں یہ جذبہ ہوتا ہے رب العالمین اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے۔ بظاہر وہ کم نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ دیکھیں برکت اس کو کہتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے، جس مال سے اللہ ضرورت پوری کر دے اس مال میں برکت ہوتی ہے، اور جب ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو سمجھو مال میں برکت نہیں۔ آج دیکھیں 20,000 تنخواہ 15,000 تنخواہ لینے والا اللہ نے مال میں برکت دی، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لاکھ روپے تنخواہ لینے والا پریشان ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، مہینے کے آخر میں اس پہ قرض ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہمیں حفظ کے استاد ملے، ان سے پوچھتے ہیں تنخواہ 15,000 14,000 13,000، صبح سے شام تک وہ حفظ کی کلاسیں پڑھاتے ہیں، اور وہ 15,000 روپے میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے، مکان کا کرایہ بھی دے رہے ہیں،
بجلی گیس کا بل بھی ہے اور اسی سے بچوں کا خرچہ بھی ہے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ دوسری طرف ایک آدمی لاکھوں روپے کما رہا ہے، مہینے کے آخر میں پریشان ہے، قرضے تلے دبا ہوا ہے، وہاں برکت نہیں ہے، کثرت ہے، اور یہاں اللہ نے برکت ڈالی۔ برکت کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے جو چیز جس کام کے لیے خریدی جائے اس کو اسی کام میں استعمال ہو اور خراب نہ ہو، نفع دے، وہ برکت ہے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی اور وہ گاڑی اس کے استعمال میں آ رہی ہے، مکان خریدا اس کے استعمال میں آ رہا ہے، یہ برکت ہے۔ لیکن گاڑی ہے آئے دن کام نکلتا ہے، مکان ہے آئے دن کام نکلتا ہے، تو گویا اللہ نے برکت اٹھا دی۔ ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا، علماء کہتے ہیں جی برکت برکت، یہ سمجھ نہیں آتا۔ باپ اس کو لے کر اوپر کی منزل پہ چڑھا اور اس کو پانی کا گیزر دکھایا، کہا بیٹا یہ میں نے تیری پیدائش سے پہلے خریدا ہے، تیری عمر اس وقت 19-20 سال ہو گئی، تیری پیدائش سے پہلے میں نے خریدا ہے، آج تک یہ خراب نہیں ہوا، اس میں کسی کام کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس وقت سے لے کر اب تک سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، پانی خوب گرم کرتا ہے۔ کہا بیٹا یہی برکت ہے، جو چیز جس کام کے لیے خرید لی جائے اور وہ اس کام میں استعمال ہو، یہ برکت ہے، اور اللہ ضرورت پوری کر دے، یہ برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس تاجر میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، رب العالمین اس کی تجارت میں خوب برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ سلف میں یہی بات تھی۔ ایک واقعہ ہے قوت القلوب میں، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تاجر بھی تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور دکان میں مختلف قسم کی چیزیں بکتی تھیں، ان میں چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے، موتی بھی ہوتے، فروخت ہوتے، تو بعض کی قیمت 5 درہم، بعض کی 10 درہم تھی۔ ایک دفعہ محمد بن منقدر نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ موتی تھے، پوچھا کہاں سے خریدے؟ کہا جی فلاں دکان سے۔ کتنے کے خریدے؟ کہا 10 درہم کے۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان لیے یہ میری دکان کے موتی ہیں، کہا اس کی قیمت تو 5 درہم ہے، اس نے تمہیں 10 میں کیوں بیچا؟ یہ لے کر واپس آئے، اس کو غصہ کیا، تم نے 5 کی چیز 10 میں کیوں فروخت کی؟ 5 درہم ان کے واپس کرو۔ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں۔ فرمایا تم راضی ہو، میں تو راضی نہیں ہوں۔ شریعت کہتی ہے دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس لیے میں اس پہ راضی نہیں۔ یا تو تم پوری رقم مجھے واپس کرو، میری چیز مجھے دو، میں تمہیں تمہاری رقم دوں گا، یا تم 5 درہم میں اس کو خریدو، 5 واپس لو، یا 10 درہم والی کوئی چیز لے لو۔ اب آخر اس کو 5 درہم واپس کیے۔ جب یہ شخص جانے لگا، راستے میں اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ میں نے اتنا دیانتدار نیک آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا یہ تو وہی ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے تھے کہ بارش نہیں ہوتی تو تم دعا میں ان کا تذکرہ کرو، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ ہم نے تو ان کی نیک نامی اور عزت کا اتنا چرچا سنا تھا، آج ہمیں پتہ چلا ان کے معاملات اتنے ٹھیک ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے۔ تو جب معاملات درست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری بے و شرا ٹھیک نہیں ہے، ہماری کمائی میں حرام داخل ہو گیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مطعمہ حرام فأینى یستجاب لذلک، کھانا بھی حرام کا ہوگا، پینا بھی حرام کا ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، اس لیے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 47، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور یقین رکھیں۔ ایک کامیاب تاجر کا وصف یہ ہے اس کا بھروسہ اپنی دکان پر اور اپنی گاڑی اور فیکٹری پر نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، تم بھروسہ کرو اس ذات پر جو ذات زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بھروسہ کرو اس ذات پر، اللہ پر، جو اللہ کی ذات حی ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں، کیونکہ رب العالمین لا یعزب عنہ مثقال ذرہ،
رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ تو جب بھی انسان کا توکل ہو، بھروسہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک باندی تھی سیاہ فام، اور وہ جھاڑو دیتی تھی، صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، مسجد میں بھی صفائی کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اکثر آتی جاتی تھی، لیکن جب بھی وہ بیٹھتی تھی تو یہ کہتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ وہ ہار والے دن کا واقعہ بڑے تعجب والا واقعہ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا، تم اکثر یہ ہار والے دن کی بات کرتی ہو، یہ ہار والا کیا قصہ ہے؟ اب اس خاتون نے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، میں پہلے ایک شخص کی باندھی تھی، تو ایک دفعہ میں اس کی بچی کو لے کر جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے۔ 10 سے 11 سال بچی کی عمر تھی۔ اس کے گلے میں ایک ہار تھا جو بڑا خوبصورت تھا، سونے کا ہار تھا، لیکن وہ سرخ چمڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر سرخ چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ تو میں اسے لے کر گئی تو راستے میں کہیں وہ اس کے گلے سے کھل گیا اور نیچے گر گیا۔ اس کو پتہ نہ چلا، کہا مجھے بھی پتہ نہ چلا۔ تو اب جب میں واپس آئے تو اس کے گلے میں وہ ہار نہیں تھا، تو میرے مالکوں نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ تم نے چوری کیا، اس لیے کہ اس بچی کو لے کر تو اور گھر سے کوئی نہیں گیا، تم نے چوری کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اب یہ نیک سالے باندھی تھی، اس نے انکار بھی کیا، میں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ روایت میں ہے کہ یہاں تک اس کی تلاشی لی، انہوں نے ایک کمرے میں اس کو بند کیا اور تلاشی لینے شروع کی، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ اب آخر انہوں نے کہا ایسا کرو معاذ اللہ کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لو، کہیں وہاں اس نے نہ چھپایا ہو۔ اب جب وہ تلاشی لینے کے لیے ایک جگہ میں تھے اور اس کو برہنہ کر کے تلاشی لینا چاہ رہے تھے، اچانک اوپر سے ایک چیل، ایک پرندہ آیا اور اس کے منہ میں یہ پکڑا ہوا تھا، اس نے اوپر سے پھینکا اور اس باندی کے پاؤں میں نیچے آ کر وہ گر گیا۔ جیسے گرا تو انہوں نے اٹھایا اور وہ چمڑا تھا کھولا تو اندر وہ سونے کا جو لاکٹ اور ہار تھا وہ مل گیا۔ اب بات کیا تھی کہ وہ جب اس کو لے کر گئی تھی تو وہ راستے میں گر گیا تھا، وہ کسی چیل نے یہ سمجھا کہ یہ گوشت کی بوٹی ہے، چونکہ چمڑا سرخ تھا تو گوشت سمجھ کر وہ پرندہ اسے لے کر اڑ گیا۔ اب اللہ کی مدد کیسی ہے، توکل اللہ پر اس عورت کا اتنا تھا کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت فرما، یہ تو مجھے ابھی برہنہ کر کے میرے جسم کی برہنہ تلاشی لیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، رب العالمین کی فوراً مدد آئی، ابھی اس کے کپڑے اترے نہیں تھے، اللہ نے پرندے کے ذریعے سے وہ ہار اس کے قدموں میں گرا دیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پہ کامل توکل۔ جب انسان بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے، رب العالمین بڑا قدردان ہے، فوراً یہ انسان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اور ایک الفرج بعد شدت والضیقہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں سفر میں گیا تو ایک مسجد میں میں نے نماز پڑھی، وہاں میرے پاس دراہیم کی تھیلی تھی، میں نے رکھی، میں بھول گیا، تو جب میں واپس آیا مجھے یاد آیا وہ میری درہم کی تھیلی تو وہاں رہ گئی۔ اب میں تلاش کرتا رہا، نہ ملی، تو ایک عرصے کے بعد میرے دل میں آیا دوبارہ سفر کر کے جاتا ہوں، وہاں تلاش کرتا ہوں۔ پھر یہ سفر کر کے دوبارہ وہاں گئے، اسی ستون کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری وہ تھیلی یہاں گم ہو گئی تھی، تو میری تھیلی کو لوٹا دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے بتایا فلاں تھیلی فلاں نشانی ہے، اتنے اس میں دراہم ہیں۔ وہ گھر گئی، وہ تھیلی لے کر آئی، کہا یہ میں نے اس وقت سے اٹھائی تھی اور میں تلاش کر رہی تھی اس کے مالک کو لوٹا دوں، شکر ہے آپ مجھے مل گئے، اور اس نے وہ تھیلی اس شخص کو لوٹا دی۔ جب مال حلال کا ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کی اس میں خصوصی نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ رزق حلال کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت فرمائے گا، اور اس کی غیبی نصرت اور مدد ہر موقع پر ہوگی۔ سمندر کی موجوں میں بھی اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص دوسرے کے پاس قرضہ لینے کے لیے گیا،
اس نے کہا مجھے 1000 درہم قرضہ چاہیے۔ تو اس نے کہا تیرے پاس گواہ کون ہے؟ کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ کہا تیرا ضامن اور کفیل کون ہے؟ کہا میرا ضامن اور کفیل بھی میرا اللہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن فلاں دن تم مجھے واپس کرنا۔ انہوں نے ان کے ساتھ باتیں کر دی، قرضہ لے کر آ گئے۔ اس شخص کا گھر نہر کے ایک کنارے پر تھا اور وہ نہر کے دوسرے کنارے پہ رہتا تھا۔ جب یہ آیا اپنی ضرورت پوری کی، جس دن اس نے واپس کرنا تھا اب یہ وہ قرضہ لے کر پہنچا نہر کے کنارے۔ اتفاق سے کوئی کشتی نہیں ملی، کافی دیر تلاش کیا، کشتی کوئی نہیں تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے تو آج کا وعدہ کیا ہے اور نہر کے دوسرے کنارے وہ بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا، آج اگر میں نہ جاؤں وعدہ خلافی ہوگی۔ میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو اپنا ضامن بنایا تھا۔ تو اس نے کہا چلو، ایک لکڑی اس کو تیرتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے وہ لکڑی لی، اس کے 2 حصے کیے اور ایک تھیلی میں دراہم ڈال دی اور ایک پرچی لکھ کے ڈال دی کہ اس میں 1000 درہم ہے، میں نے آپ سے قرضہ لیے تھے لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ رقم آپ تک پہنچا دے۔ تھیلی میں رقم ڈالی، اوپر سے پرچی ڈالی، بند کی اور لکڑی کے بیچ میں رکھ کر لکڑی کو اوپر سے کیل لگا دی، دونوں طرف میں کیل لگا کے اس لکڑی کو پانی میں بہا دیا۔ اب لکڑی تو پانی میں نہیں ڈوبتی، وہ لکڑی اوپر تیرتی رہی، وہ تیرتی تیرتی جا رہی تھی۔ وہ دوسرا آدمی اس کنارے پہ انتظار کر رہا تھا۔ اب جب وہ وہاں رات کا وقت ہونے لگا، اس نے سوچا ویسے خالی ہاتھ جاؤں گا، بہتر ہے یہ ایک تیرتی ہوئی لکڑی نظر آ رہی ہے پانی میں، یہ لے جاؤں گا، چولہے میں کام آ جائے گی، جلانے میں کام آ جائے گی۔ جب وہ لے کر گھر گیا، اس کو کھولا تو اس میں وہی 1000 درہم موجود تھے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، میری رقم مجھے مل گئی۔ اب وہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس تک وہ لکڑی نہ پہنچی ہو، میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ چند دنوں بعد جیسے ہی اس کو کشتی ملی، وہ دوبارہ پہنچا رقم لے کر، کہا میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، یہ 1000 درہم لے لو۔ اس نے کہا آپ نے تو میری طرف بھیجا تھا۔ کہا میں نے بھیجا ہے لیکن پتہ نہیں آپ کو پہنچا نہیں پہنچا۔ کہا نہیں وہ آپ کی رقم مجھے پہنچ گئی ہے، یہ آپ اپنی رقم اب واپس لے لو، وہ رقم مجھے پہنچ گئی۔ تو دیکھیں رزق حلال کا تھا، اللہ نے سمندر کی موجوں میں بھی اس مال کی حفاظت فرمائی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ پر کی ذات پر یقین رکھا، رب العالمین نے مال کی حفاظت فرما دی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، کامیاب تاجر کا وصف کیا ہے؟ اس کی زندگی میں اللہ کی ذات پر کامل توکل اور یقین ہو۔ نمبر 48، تجارت کے مسائل دریافت کرتے رہیں۔ تجارت کے جو شرعی مسائل ہیں وہ اہل علم علماء سے آدمی پوچھتا رہے۔ تجارت میں تب برکت آتی ہے جب آدمی پوچھ کے چلتا ہے۔ اگر ایک آدمی پوچھتا نہیں ہے مسائل کا اور اس میں کبھی بیچ میں سود آ جائے، کبھی رشوت آ جائے، کبھی حرام چیز آ جائے، اسے معلوم نہیں ہوتا، تو مسائل دریافت نہ کرنے کی وجہ سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے اور مال بسا اوقات حرام ہو جاتا ہے، اس لیے برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 49، اہم امور میں استخارہ کریں۔ اہم امور میں استخارہ کریں۔ کامیاب تاجر وہ ہے کہ جب وہ تجارت میں کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے، کسی کو بیچنا چاہ رہا ہے، کوئی پلاٹ کوئی گاڑی لینا چاہ رہا ہے، تو اس میں استخارہ کرے۔ پہلے اسباب کے درجے میں ہر اعتبار سے مطمئن ہو جائے۔ جب مطمئن ہو گیا وہ چیز بھی ٹھیک ہے، خرید و فروخت کا معاملہ جس سے ہو رہا ہے وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہے اور اس چیز کا نفع بھی ہوگا، جب ہر اعتبار سے اطمینان ہے، اب آخر میں استخارہ کرے۔ استخارے کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت انسان نماز پڑھ لے اور اس کے بعد یہ مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ یہ دعا پڑھ لے کہ اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، اور میں تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، اور تو ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور معاش کے اعتبار سے، فقدرہ لی، اے اللہ اس کو میرے لیے مقرر فرما دے۔
وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، اور اگر یہ معاملہ میرے لیے بدتر ہے میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ تو اگر کسی کو یہ عربی دعا یاد ہو وہ یہ پڑھے، اور اگر عربی دعا یاد نہیں ہے تو انسان اپنے الفاظ میں اس دعا کا مفہوم اپنے الفاظ میں کہہ دے۔ مفہوم یہ کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، اور اگر یہ کام بہتر ہے ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہ کام ہو جائے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے ایسے اسباب پیدا فرما کہ اللہ یہ کام نہ ہو۔ تو انسان ایک مرتبہ کرے، اگر شرح صدر نہ ہو تو 3 ورنہ 5 دفعہ کرے، تو کوئی نہ کوئی معاملہ اس کے سامنے کھل جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا، کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا، ایسے اسباب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر معاملے کے ہونے میں بہتری ہے ہونے کے اسباب سامنے آئیں گے، نہ ہونے میں بہتری ہے نہ ہونے والے اسباب سامنے آئیں گے۔ اور کبھی کبھی یہ آدمی سو جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی خواب بھی آ جاتا ہے، اس میں بھی اشارہ ہو جاتا ہے، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، آ جائے تو فبہا، نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں خواب کا تذکرہ نہیں آیا، حدیث میں دعا کا ذکر ہے، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جس طرف شرح صدر فرما دے اس کام کو کر لینا چاہیے۔ نمبر 50، شک شبے والی چیز سے دور رہیں۔ کامیاب تاجر کا ایک وصف کیا ہے؟ شک شبے والی چیز سے دور رہے، یعنی وہ چیز لے جو خالص حلال ہو، حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کرے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کرے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو مشتبہ چیز میں پڑے گا ایک وقت آئے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، کراعٍ یرعی حول الحمى، جیسے کوئی آدمی چراگاہ کے ارد گرد بکریوں کو چرائے، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ بکریاں چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، ان کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ جو مشتبہ سے بچے گا اس کی عزت محفوظ ہوگی، اس کا دین محفوظ ہوگا، اور جو مشتبہ میں پڑے گا ایک وقت آئے گا حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ انسان ایک دم حرام میں نہیں جاتا، رفتہ رفتہ جاتا ہے۔ پہلے انسان پڑتا ہے شک شبے والی چیزوں میں، پھر پڑتا ہے مکروہات میں، پھر پڑتا ہے مکروہ تحریمی میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خالص حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، پھر انسان حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، وہ اپنے غلط کو ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے حرام کو حلال سمجھتا ہے، تعویلیں کر کے اپنے لیے راستہ بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عقل پہ مہر لگا دے پھر انسان سود کو بھی ٹھیک کہتا نظر آتا ہے، رشوت کے لیے بھی ہیلا بناتے جی مجبوری ہے۔ ایسے وقت میں رجوع اللہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے گناہ کر رہا ہوں اور ندامت نہیں ہو رہی۔ اگر گناہ کرتے ہوئے ندامت نہ ہو، ایمان کی کمی کی نشانی۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرے اور اس کی نیکی اس کو خوش کرے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے، تمہارا گناہ تمہیں پریشان کرے تو سمجھ جاؤ تم مسلمان ہو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ مسلمان کی یہ نشانی نہیں، فرمایا جس کو نیکی پر خوشی ملے گناہ پر پریشان ہو جائے اسے سمجھنا چاہیے اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اہم وصف ہے کہ انسان حرام تو دور کی بات مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ نمبر 51، تقوی اور نیکی کو اختیار کریں۔ تقوی اور نیکی کو اختیار کریں۔ ایک وصف کامیاب تاجر کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگ
قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا، یہ سب کے سب فاجر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ جو گناہوں سے بچے، جو نیکوکاری اختیار کرے اور جو سچ بولے۔ آپ نے اس حدیث میں 3 باتیں بیان فرمائی کہ جتنے تاجر ہیں وہ فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، مگر 3 آدمی گناہ گار نہیں ہیں جس میں 3 وصف ہوں۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرے، اور نمبر 2 سچ بولے، نمبر 3 نیکوکار ہو۔ اس لیے تاجر کو چاہیے اپنی زندگی میں تینوں باتیں لائے، تقوی بھی ہو، نیکی کا اہتمام بھی ہو، اور ہمیشہ اس کی زبان پر سچائی بھی ہو۔ حضرات سلف میں کتنا اہتمام تھا۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ دکان کھولی ہوئی ہوتی تھی، جب بادل آتے ان کے کپڑے کا کاروبار تھا، یہ اپنی دکان بند کر لیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بادل آ گئے، اب کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا، خریدنے والے کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ خریدنے والا آئے تو روشنی کم ہے، اس دور میں بجلی نہیں تھی، تو بادل آنے کی وجہ سے روشنی کم ہوگی، اس کو چیز صحیح نظر نہیں آئے گی، کہیں دھوکے میں کوئی اور چیز لے جائے گا، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اتنے ثقہ دیانتدار تاجر تھے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ایک خاتون چادر بیچنے کے لیے آئی، اس کو چادر میراث میں ملی تھی، کہا کتنے میں بیچو گی؟ کہا 60 درہم میں۔ انہوں نے چادر دیکھی، کہا نہیں اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ کہا حضرت 70 دے دو، کہا نہیں اور زیادہ۔ کہا 80 دے دو، کہا نہیں اور بھی زیادہ ہے۔ کہا 90 دو، کہا نہیں اور بھی زیادہ ہے۔ کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں، میں تو 60 میں آپ کو دے رہی ہوں۔ کہا نہیں اس کی قیمت 125 درہم ہے۔ دیگر تاجروں سے پتہ کیا، انہوں نے 120 تک آخری قیمت لگائی، انہوں نے 125 قیمت دے کر وہ چادر اس خاتون سے لے لی۔ کسی نے کہا یہ تو 60 میں دے رہی تھی۔ کہا اگر اس کو نہیں پتہ، ہمیں تو پتہ ہے، اسلام تو خیرخواہی کا درس دیتا ہے۔ اب آج کے اندر کوئی ایسا تاجر ہو، لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ آج کے دور میں جو شریعت کے اصولوں پہ چلے وہ بیوقوف ہے، جو دھوکہ دے، فراڈی ہو، خیانت کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، سود پہ لینے والا ہو، چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، کہتے ہیں یہ تاجر ہے۔ جو نیکوکار ہو، سادہ ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو، لوگ اس کو سمجھتے بیوقوف ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہی کامیاب انسان ہے۔ جس کو لوگ بیوقوف سمجھے، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے، وہ نہیں لوگ جس کو چالاک سمجھے، رب کے ہاں وہ فاجر ہو۔ اصل معیار خدا کے ہاں ہے، انسان کے ہاں نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دیکھتا ہی ہے تم میں پرہیزگار انسان کون ہے، اللہ کے ہاں وہی معزز ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم وصف ہے کہ کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں نیکی اور تقوی غالب ہوگا۔ تو سلف کی زندگی میں نیکی اور تقوی بہت غالب تھا، اس لیے اللہ نے ان کو خوب نفع دیا تھا۔ نمبر 52، حرام اشیاء کی تجارت نہ کریں۔ حرام اشیاء کی تجارت نہ کریں۔ اگر کوئی تاجر حرام چیزیں بیچتا ہے، خریدتا ہے، اس کے مال میں کبھی نفع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا قاتلہ اللہ الیہود، اللہ یہود کو تباہ و برباد کرے۔ ان اللہ لما حرم شحومہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا، جملوہ، انہوں نے چربی کو پگھلا دیا، ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کو بیچا اور اس کی قیمت کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ یہودیوں پر چربی حرام تھی، اس شریعت میں ہمارے لیے تو حلال ہے، اس شریعت میں حرام تھی چربی، تو یہ لوگ چربی کو پگھلا دیتے، پگھلا کر بیچتے تھے۔ اب دیکھیں ہیلہ اختیار کیا، اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، انسان اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ جس خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو دی، یہ سمجھتے میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں، خدا کو کہاں دھوکہ دے سکتا؟ تو یہ بنی اسرائیل خدا کو دھوکہ دینے کے لیے چربی کو پگھلا کے بیچ رہے۔ اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن تجارت نہ کرو، انہوں نے اپنے لیے نالی بنا دی۔ اب امتحان کے لیے مچھلیاں اوپر آتی تھیں، بالکل نظر آتی، انہوں نے نالی بنائی اور وہ جتنی مچھلیاں تھیں ادھر حوض میں ڈال دیں، راستہ بند کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ہم نے تو یہ اتوار کے دن ان کا شکار کیا، اتوار کے دن جال ڈالتے تھے،
راستہ ہفتے کے دن بناتے، پانی چھوڑ کر ان کو ہفتے کے دن لاتے، پھر راستہ بند کر دیتے تاکہ یہ واپس تالاب میں نہ جائیں، اتوار کے دن جال ڈالتے تھے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے معاذ اللہ انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر اللہ نے بھی ایسی سزا ان لوگوں کو دی کہ اللہ نے بندر اور خنزیر کی صورت میں ان کو مسخ کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل پر یہ عذاب اس گناہ کی وجہ سے آیا۔ تو دیکھیں یہ سخت عذاب کا آنا یہ اس کا باعث یہ چیز بنی۔ تو بہرحال حرام چیز میں نفع نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ بہت سی حرام چیزیں بیچتے نظر آتے ہیں، ناجائز کاموں کو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شریعت نے کام کو منع کیا اور وہ اس کام کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کام کا آگے کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے اس میں نفع نہیں ہوتا۔ نمبر 53، حسن اخلاق کا دامن نہ چھوڑے۔ کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کا وصف ہوگا۔ اس لیے اگر جو اچھے اخلاق والا نہیں ہے، جس میں نرمی نہیں ہے، کوئی اس سے خریدنے آتا ہے وہ مسکراتے ہوئے ملتا نہیں ہے، تو اس کی تجارت کو کبھی فروغ نہیں ملتا۔ اس لیے ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر تمہیں ہنسنا نہیں آتا، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو تم دکان نہ کھولو، اس لیے کہ تم کاروبار میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ کاروبار میں وہی بڑھتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اسی کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے جو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، عفو و درگزر پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تو 53 نمبر پر وصف ہے حسن اخلاق کو اپنائیں۔ نمبر 54، کسی ایک پروڈکٹ اور آئٹم پہ محنت کریں۔ کسی ایک پروڈکٹ پہ محنت کریں، کسی ایک ایٹم پہ محنت کریں۔ انسان سب چیزوں پر یکساں محنت نہیں کر سکتا۔ اگر ساری چیزوں پر ایک ساتھ محنت کرے تو محنت تقسیم ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کا نام نہیں بنتا۔ جب وہ کسی ایک ایٹم پر محنت کر کے اس پہ آگے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی اس کے نام کا، تعارف کا، کاروبار کے بڑھانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور وہ ایک چیز اس کے کاروبار کو فروغ دے دیتی ہے۔ جو مختلف چیزوں میں اپنی سوچ کو بچھا کے رکھتا ہے تو وہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جتنے بڑے کاروباری ہیں جن کے نام چل رہے ہیں، انہوں نے کسی ایک چیز پہ محنت کی ہے۔ آج دیکھیں ایک مٹھائی والا عبدالغفور غفار، ایک ایٹم پہ محنت ہے اور وہ ایٹم کامیابی سے چل رہا ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے ایک چاول پہ محنت کی، ان کا وہ چاول بنسپتی نام بنا، وہ چلتا رہا۔ تو دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے ایک چیز پر محنت کی، معیاری طور پر محنت کی، ان کا وہ معیار ایسا بنا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق کی فراخی کا ذریعہ بن گیا۔ نمبر 55، کامیاب تاجر وہ ہے جو مستقل مزاجی اور محنت کو نہ چھوڑے۔ مستقل مزاجی اور محنت کو نہ چھوڑے۔ مستقل مزاج جو ہمیشہ کام کرے۔ ہم چاہتے ہیں راتوں رات امیر بن جائیں، کوئی ایسا ہمیں الادین کا چراغ ملے، اس کو رگڑیں اور پیسوں کی بارش ہو جائے، سونا برسنا شروع ہو جائے، زمین چاندی باہر نکال دے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور محنت مستقل مزاجی سے ہوگی۔ جتنا آدمی مستقل مزاج ہو، مسلسل محنت کرتا رہے، اللہ اس کی تجارت میں برکت دے دیتا ہے۔ جو لوگ چند دن یا چند ایام کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو عادی ہو جاتے ہیں لوگوں سے مانگنے کے، قرض لینے کے، ہاتھ پھیلانے کے، وہ محنت نہیں کرتے۔ جس میں محنت کا وصف آئے، مستقل مزاجی کا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ ایک وقت مزدور تھا، وقت آتا ہے وہ تاجر بن جاتا ہے، وقت آتا ہے اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے 55 آپ کے